کہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار بولے تو قیامت تک سند بن گئے، خیبر کے میدان میں علی المرتضیٰ بولے تو قیامت تک سند بن گئے، کوفہ کی مسجد کے منبر پہ امام حسن مجتبیٰ بولے تو قیامت تک سند بن گئے، کربلا کے ریگزاروں میں حضرت امام حسین بولے تو قیامت تک سند بن گئے، شام کے بازاروں میں حضرت سیدہ زینب بولی تو قیامت تک سند بن گئی، یزید کے دربار میں زین العابدین بولے تو قیامت تک سند بن گئے۔ پروردگار نے اس خاندان کو گفتگو کا ملکہ ہی بڑا نصیب کیا تھا۔ ان کی محبت عیسیٰ علیہ السلام سے آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے، اور اسلام کے اندر کسی بھی نبی کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ شروع میں حضرت جعفر طیار آئے مسلمانوں کی طرف سے نجاشی کے دربار میں، اور کیا تقریر کی؟ وہ تقریر کی جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ کون سی سورت کی؟ سورت مریم کی۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پہ پورا قرآن کا ایک سورہ ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ایک عورت کا ذکر اس کے نام کے ساتھ آیا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کی زندگی میں قرآن نازل ہوتا رہا، ان کا ذکر اشارتاً موجود ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں قرآن نازل ہوتا رہا، ان کا ذکر موجود ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور ان کی آل کا ذکر اشارتاً موجود ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ اگر قرآن میں کسی عورت کا نام آیا ہے تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام آیا ہے، حضرت مریم کا، اور پھر ان کے نام پہ قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی۔ تو جعفر طیار جیسے نجاشی کے سامنے آئے نا، تو انہوں نے سورت مریم کی تلاوت کی۔ نجاشی نے ساری تلاوت سنی، ساری تلاوت، اور میں اکثر جب یہ بات پڑھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ کی ذات نے حضرت ابو طالب کے گھرانے کو کتنی بڑی خطابت سے نوازا تھا کہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار بولے تو قیامت تک سند بن گئے، خیبر کے میدان میں علی المرتضیٰ بولے تو قیامت تک سند بن گئے، کوفہ کی مسجد کے منبر پہ امام حسن مجتبیٰ بولے تو قیامت تک سند بن گئے، کربلا کے ریگزاروں میں حضرت امام حسین بولے تو قیامت تک سند بن گئے، شام کے بازاروں میں حضرت سیدہ زینب بولی تو قیامت تک سند بن گئی، یزید کے دربار میں زین العابدین بولے تو قیامت تک سند بن گئے۔ پروردگار نے اس خاندان کو گفتگو کا ملکہ ہی بڑا نصیب کیا تھا۔ تو جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی نا، تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھا کے دوسری جگہ رکھا اور کہا کہ جس طرح یہ تنکا یہاں سے میں نے اٹھایا یہاں رکھا، اور اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی بیشی نہیں۔ اس نے کہا جتنا میں نے تمہاری زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا، عیسیٰ نہ اس سے کم تھے نہ اس سے زیادہ تھے، نہ اس سے زیادہ تھے۔ یعنی اسلام حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی عزت کا قائل ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف عیسائیت میں دیکھیں، آپ نے کبھی کسی عیسائی کی زبانی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی عیسائی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اس کا نام مریم رکھتے ہیں، بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کا نام عیسیٰ رکھتے ہیں۔ لیکن کسی عیسائی کے گھر میں جو مرضی ہو جائے، بیٹا پیدا ہو تو وہ اس کا نام محمد نہیں رکھے گا۔ لیکن ایک ہم مسلمان ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے نا وہ ایک رواداری کا جو ہے نا وہ جوش چڑھا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں رواداری۔ اگر ہمارے مسلمان کرسمس مناتے ہیں تو کوئی ایک مثال ثابت کرے کہ کبھی کسی ہندو نے، کبھی کسی عیسائی نے عید بقرہ عید کے موقع پہ کبھی گائے کو ذبح کیا ہو، کبھی بکرے کو ذبح کیا ہو، ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن کیسی بدبختی ہے، کسی کو لالچ ہے پاسپورٹ کا کہ ٹھیک ہے جی میں ہیپی کرسمس کی تصویریں بنا کے وہ میں میڈیا پہ دوں گا، آگے پیچھے دوں گا، مجھے پاسپورٹ مل جائے گا۔ کسی کو لالچ ہے چار چوانیوں کا کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، میں کرسمس مناؤں گا۔ وہ لوگ کہیں گے بڑا جدید مسلمان ہے۔ تو خدا را ان پھندوں سے اپنے اولاد کو بالخصوص نکالیں۔